وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق نبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي وعلى أصحابه أجمعين. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم و انعام و اکرام ہے کہ آج ہم لوگ 7ویں نشست میں ہیں. 6 نشست میں نے مکمل کی ہے اور بابا صاحب نے غالباً 1 نشست پہلے کی آغاز کی. تو آج کو 7 نشست مکمل ہو چکی ہیں. اب 3 دن مزید بیانات ہیں. اب جیسا کہ میرا وعدہ رہا ہے کہ میں غوث پاک علیہ رحمہ کے تعلق سے بہت سے واقعات کو میں 3 دن کے اندر کوشش کروں گا کہ پورے جوڑوں. اب میں بڑی گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو وقت کے اندر سمیٹنے کی پوری کوشش کروں گا. غوث پاک علیہ رحمہ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ایسی ہے کہ 11 دن میں تو کیا 11 سال نہیں 11 صدیوں میں بھی پوری نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے غوث پاک کو ایسی مقامی اور مرتبیت سے نوازا ہے. حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے اور میں عبد القادر میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں. تو جس طرح آپ کے نانا حضور کے بارے میں جاننا محال ہے، اس طرح آپ کا بھی علم و فراست کے بارے میں جاننا محال ہے، کیونکہ آپ کو جو خیرات علم فراست ملی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح سارے لوگوں کو در علی سے خیرات ملتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اب جتنا بڑا شہر رہے گا اس کے موافق دروازہ بھی رہے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ گھر بہت بڑا ہو اور گھر کا پورے سامنے کی دیوار ہی دروازہ رہے. دروازہ ایک مختصر انداز میں رہتا ہے اور گھر جتنا بڑا رہتا ہے اتنی وسیع پیمانے میں دروازہ بھی رہتا ہے اس کے حساب سے. تو شہر کا جو انٹرنس گیٹ ہوتا ہے وہ اس شہر کے وسعت کے حساب سے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہاں پر 2 چیز محدثین اکرام نے اشارہ فرمایا ہے کہ علی کو سرکار نے علم کا دروازہ کہہ کر 2 چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے. یہ کہ در علی سے جو بھی لینا ہے در علی کا منگا بننا ضروری ہے. علم کی خیرات در علی سے، ولایت کی خیرات در علی سے، حکمت کی خیرات در علی سے، اور علم و فراست کی خیرات در علی سے، طریقت کی خیرات در علی سے، شریعت کی خیرات در علی سے، حقیقت کی خیرات در علی سے، معرفت کی خیرات در علی سے. ہر علوم، ہر مقام مرتبیت اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو حضور کو دیتا ہے اور حضور علی کے ذریعے سے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. اب یہ بات بولیں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے. حاضرین، شیعہ تو بڑی بات کی چیز ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو راضی کرنا ہے تو نبی کی اولاد کو راضی کرنا، اور جب نبی کی اولاد راضی تو نبی راضی، جب نبی راضی تو نبی کا خدا بھی راضی ہے. یہ اہل سنت کا تصور ہے. حاضرین اکرام، راضی کرنے سے مراد کیا؟ اہل بیت کو انہوں کیا بھی غلط کام کرے تو ان کو خوش کرنے کے واسطے راضی کرنا ہوگا. اس طرح میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. بات جب لنک لگ جاتی ہے تو واقعہ لمبا ہو جاتا، تو بڑا کٹ کر کے میں آپ کو جواب دوں گا. شوہر کی پیروی کرنا ہر بیوی کے لیے واجب ہے. ہر بیوی کے لیے شوہر کی پیروی کرنا، شوہر کا حکم ماننا ہر بیوی کے لیے واجب ہے. اگر سے شوہر نے اپنے شوہر کا حکم بیوی نہیں مانی تو وہ گنہگار کہلائے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور شوہر اس حال میں مر گیا
کہ بیوی سے وہ ناراض تھا تو وہ بیوی چاہے جتنی نمازی رہے، عابدہ رہے، زاہدہ رہے، پرہیزگار رہے، متقی رہے، حاجی رہے، جو بھی رہے، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وضاحت کا لفظ۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، آپ سمجھیں۔ شوہر کا ہر حکم ماننا بیوی پر واجب نہیں ہے۔ شوہر اپنے شوہر کا وہی حکم ماننے کی تابع ہوگی، بیوی اپنے شوہر کا وہ حکم ماننے کے تابع ہوگی جس میں نہ شریعت کی قباحت ہے نہ دین کی قباحت ہے۔ دین اور شریعت کی قباحت نہ ہو۔ اگر سے شوہر کو راضی کرنے میں یہ بات آ جائے کہ کسی بیوی کا شوہر پیتا ہو، شراب کا شوقین ہو، وہ اپنی بیوی سے کہے کہ بھائی شراب لے کے آؤ، اب وہ شوہر کا حکم سمجھ کر جا کر شراب لائے گی تو گنہگار کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ گنہگار۔ شوہر کا حکم ماننا بیوی کے لیے شریعت کے تابع ہے۔ شوہر مطالبہ کرے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے تو اس میں عورت کو شوہر کا حکم ماننا کا قید نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے۔ کوئی بیوی کہاں تک پابند ہے، میں صرف آپ کو بات آئی ہے تو مختصر بتا رہا ہوں۔ ہر شوہر کا حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ میری ماں کی خدمت کر تو بیوی کے لیے واجب ہو گیا کہ ماں کی خدمت کرے۔ شوہر کا حکم ہے کہ گھر صاف صفائی رکھ تو بیوی کے لیے واجب ہو گیا گھر صاف صفائی رکھے۔ شوہر نے کہا میرے لیے فلانا فلانا کام کر، وہ شریعت کے معیار میں ہو، وہ شریعت کے خلاف، دین کے خلاف نہ ہو۔ اگر سے شوہر یہ کہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر تو بیوی کے لیے واجب نہیں ہے اس کا حکم ماننا۔ شوہر یہ بیوی سے کہے کہ تو نماز مت پڑھ، پہلے میرا کام کر، اگر سے بیوی کو خطرہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، شوہر کا حکم تابع کرنا ہے تو بیوی پہلے نماز پڑھے گی، بعد میں شوہر کا حکم۔ آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ بیوی اگر سے مصلی بچھائے نماز کے لیے اور شوہر اپنی حاجت کے لیے بیوی کو طلب کرے تو نماز چھوڑ کر آنے کا حکم ہے، وہ نفل نماز کا حکم ہے، فرض نماز کا نہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ کون سی چیز ہم شوہر کی مان سکتے ہیں اور کون سی چیز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت شوہر مدد اللہ علیہ بیوی کو اس حال میں اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں، میں بڑے احتیاط کے ساتھ الفاظ، بڑے شرم و حیا کے ساتھ مخاطب کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی ہیں، بہت سے لوگ بھی ہیں، تو عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور پردے کا پردہ بھی رہے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں الفاظ اختیار کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور و فکر کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو حاجت کے لیے طلب کرے اور بیوی کے ایام ہو تو بیوی شوہر کو قریب آنے سے روک سکتی ہے، اس کے طلب کو انکار کر سکتی ہے۔ شریعت نے ایک حدود رکھے ہیں، اس حدود تک وہ شریعت نے حدود رکھے ہیں بیوی کے شوہر کی حاجت پر قریب ہونے کے، تو وہاں تک وہ حدود تک جا سکتی ہے لیکن اس کے آگے نہیں جا سکتی، وہ حرام قطعی ہے۔ اب یہاں شوہر بولے گا کہ میرا حکم ہے تو بیوی دائرے ادب میں ہو کر کہہ سکتی ہے میرے ایام ہیں، آپ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے اس معاملے میں حرام ہے، بول کر اپنی بات کو رکا سکتے ہیں۔ اگر سے شوہر حکم کا ہے، بولے میرا حکم ہے تو ماننا ہے، تو آپ شوہر کے حکم کو نکالیں گے تو ثواب ملے گا، کیونکہ شوہر کے حکم سے سب دنیا میں سب سے بڑا حکم بیوی کے لیے اپنے اطراف و اطراف، دوست و اقارب، والدین میں جب بیوی کی شادی نہیں ہوتی، عورت کی شادی نہیں ہوتی، اس وقت تک عورت ماں باپ کے حکم کے تابع رہے گی، ماں باپ کے حکم کو ماننا اس کے لیے فرض ہے۔ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب ماں باپ کہیں گے کہ تو میرے گھر کو آ، اور شوہر کہے گا
کہ تو امانوں کے گھر کو نہیں جانا، میں نے تیرے مخصوص ایام رکھے ہیں، اس دنوں میں آپ چاہے تو اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو، ہر بار یہ جانا آنا مجھے پسند نہیں، شوہر کا حکم ہے۔ تو اب شوہر کا حکم آ گیا، ماں کا بھی حکم آ گیا، تو بیوی کس کی بات سنے گی؟ شوہر کی بات سنے گی، کیونکہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر کا حکم ماں باپ کے حکم سے بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر سے وہ کہے گی کہ میرے ماں باپ کا حکم ہے، میرے ماں باپ مجھے پیدا کرے، ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہے، تو شوہر کی بات انکار کر کر وہ گھر سے قدم باہر رکھے گی، اس کے ماں باپ کے گھر جا کر پھر واپس آئے گی، اس میں جتنے دن کا بھی وہ عرصہ لگائے گی اور جتنے قدم وہ جانے میں آنے میں لگائے گی، ہر قدم پر اللہ اور اس کے فرشتہ اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ وہ گئی اس کے ماں باپ کے گھر۔ اگر سے شوہر کہہ دے کہ تو تیرے باپ سے بھی گوشہ کرنا، تو بیوی کے لیے لازم ہو گئے۔ شوہر کے معیار ایک حساب سے اسلام نے بہت بڑا مقام رکھا ہے، لیکن اسی وقت تک جب تک کہ شوہر تمہارا دین کے خلاف بات نہ کرے۔ شوہر کہے کہ مجھے شراب چاہیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں اور برا بدکار کام کرنا چاہتا ہوں، میں فلانا کام کرنا چاہتا ہوں، تو جا، میرے دوست آئیں، انہوں میں خاص دوستاں کیا بھی نہیں ان کے سامنے گوشا، تو ایسا نکھار نہیں سکا، تو شوہر کی بات ماننا آپ کے لیے لازم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سوائے محرم کے سامنے آپ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتے۔ اگر سے آپ کا شوہر بھی کہے کہ میرے دوستاں ہے تو بھی نہیں دکھا سکتے۔ معاملات یہیں سے بگڑتے ہیں لوگ۔ تو میں خلاصے کلام یہی بتا رہا ہوں کہ جب حکم کا تابع جس طرح حضرت عورت کو اور شوہر کا حکم کے تابع ہونا ہوتا ہے، جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہر طرح کے معاملات میں شوہر کے تابع عورت نہیں ہو سکتی۔ چند معاملات ایسے ہیں جہاں پر صرف اللہ اس کے رسول۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکم شوہر کا کب تک؟ جبکہ وہ دین کی خلاف ورزی، شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرے، تب تک آپ شوہر کی طرف تابع ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن جب دین و اسلام کے خلاف بات آ جاتی ہے، شریعت کے خلاف بات آ جاتی ہے، تو آپ اب شوہر کا حکم نہیں مان سکتی، بلکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننے کے تابع ہے، کیونکہ شوہر کو شوہر کا مقام بتانے والا اسلام ہے۔ تو اسلام پہلے، بعد میں شوہر، دین پہلے، بعد میں شوہر، اللہ کا حکم پہلے، بعد میں شوہر۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میرے نبی کے تابع ہوں۔ کیا ہے؟ تابع داری سمجھتے ہیں نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چال و چلن کے مطابق زندگی ہے، جس کے واقعات میں نے آپ کے سامنے بے شمار پرسوں ہی بتایا تھا کہ تربوز کے معاملے میں غوث پاک کا کیا معاملہ تھا۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ جب امی جان کے پاس سے نکلے، ان کی امی جان نے گیلان کے اندر جب سبق سکھانے کے لیے، قرآن عربی سکھانے کے لیے استاد کے پاس بھیجا۔ یہ واقعات تمام بہت سے لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی اصول برکت کے لیے میں بڑا مختصر انداز میں بولتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ صرف واقعات ہر سال سننا ضروری نہیں، ان سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ غوث پاک علیہ الرحمہ جب گئے تو حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مسلط کر دیا تھا، جو لوگوں میں ندا دیتا تھا کہ ہٹ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا قطب آ رہا ہے، غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ ان کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ اب جب آپ مدرسے شریف میں تشریف لے گئے، مدرسے میں جانے کے بعد استاد جی کا واقعہ جو آپ سماعت کر چکے، تو اس میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ بھی آپ کو بتا دوں۔ غوث پاک علیہ الرحمہ نے جب سبق پڑھا، استاد نے پڑھایا، غالباً الف سے یا تک جو بھی آپ پڑھانا تھا پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد غوث پاک علیہ الرحمہ خود الحمد شریف سے لیتے ہوئے 17 پارے، ایک روایت میں 15 پارے غوث پاک نے پڑھ کر سنا دیا۔
تو استاد نے کہا اتنے پارے آپ کو کہاں سے آ رہے؟ تو غوث پاک نے کہا میری اماں 17 پارے کی حافظہ ہے، جب میں ان کے پیٹ میں تھا، ان کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 17 پارے دور کرتی تھی، ہر وقت چلتی پھرتی اٹھتی پڑتی، صرف یہ 17 پارے زیاد میں رکھی تھی، تو میں اپنے ماں کی پیٹ سے ہی پورے پاروں کو حفظ کر لیا۔ اب باقی کے اب 17 پارے غوث پاک حفظ کرے تو بچے کتنے پارے بچے؟ 13۔ کتنے بچے؟ 13 پارے۔ اب غوث پاک رحمہ بچپن میں ہی حافظ قرآن بن گئے۔ اب پھر چند بنیادی اصول کی پڑھائی تھی جو غوث پاک کو پڑھنا تھا، وہ پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے دیکھا اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ نظر آیا اور طواف کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں پھر آپ نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اب بولیں گے بہت سے لوگوں کو پریشانی بھی ہو سکتی ہے، واقعے سے ہو سکتا ہے، اعتراض کر سکتے ہیں لوگ، اپنا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے، لیکن یہ واقعے کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، ایمان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا جو قلب ہوتا ہے، دل، قلب کہتے ہیں دل کو، مومن کا دل اللہ کا عرش اعظم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بھی یہ بات فرمائی ہے کہ میں ایمان والوں کے شارگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شارگ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے گلے کے اندر جو سب سے بڑی رگ رہتی ہے نا، بڑی رگ، اسے کہتے ہیں شارگ۔ کیا کہتے ہیں؟ شارگ۔ یہ جو بڑی والی رگ ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں شارگ۔ وہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ باللہ جھوٹ سے پاک ہے نا، تو شارگ سے زیادہ قریب مطلب کیا ہے؟ اللہ گلے میں ہے، نلے میں ہے؟ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب وضاحت طلب یہ ہے، شارگ سے زیادہ قریب ہوں مطلب کیا؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہاری جان ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ جتنا تمہاری جان تم سے قریب ہے، میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تم پکارو تو صحیح، میں مدد کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کے اندر اب دیکھیے ایک اور آیت، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شارگ یعنی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، اللہ نے فرمایا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، اللہ نے فرمایا نا، جب میں تمہاری جان سے قریب ہوں فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے اوپر ہماری نظر جاتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ من المؤمنین انفسہم، میرا نبی تمہاری جان کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہارے جان سے زیادہ قریب ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا میرا نبی تمہاری جان کا بھی مالک ہے۔ نبی کو جان کا مالک بنایا، سمجھ میں آیا نا؟ نبی کو جان کا مالک بنایا، اور اللہ نے کہا جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے جہاں میرا نبی ہوتا ہے وہاں میں بھی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرا نبی بھی میرے ساتھ ہے۔ تم جب میرے نبی کو اپنے دل اور قلب میں بساؤ گے تو وہاں صرف نبی کو نہیں بلکہ مجھے بھی پاؤ گے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش اعظم ہوتا ہے۔ تو مومن کا کسی صاحب نے سوال کیا کعبہ بڑھ کر کے مومن بڑھ کر، کعبہ بڑھ کر یا مومن بڑھ کر؟ تو ایک بزرگ نے کہا مومن بڑھ کر۔ تو کعبے کو تو سجدہ ہوتا ہے، تو انسان کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو کہا اب یہ بات یہاں آ گئی ہے تو میں پیش کر دوں، ہم لوگ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے جی، ہم لوگ بولو کعبے کو سجدہ، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، سجدہ نہیں۔ اب دیکھیں جب ہم لوگ نیت کرتے ہیں، میں نے نیت کی عشاء کے 4 رکعت فرض نماز کی، پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ طرف کعبے شریف کے۔ اب آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ نیت پہ کیا کرتے ہیں؟
मुंह तरफ जी। नमाज किसके लिए? वास्ते। सजदा काबे के लिए नहीं होता, रुख काबे के लिए तरफ होता है। अब हमको फेस करना है काबे की तरफ, सजदा करना है अल्लाह के लिए। हमारा सजदा अल्लाह के लिए होता है, ना कि काबे की तरफ। काबे के लिए होता है हमारा सजदा। किसके लिए होता है? अल्लाह के लिए होता है, काबे की तरफ, काबे के लिए नहीं होता। तो काबा बढ़कर के मोमिन बढ़कर, तो कहा मोमिन बढ़कर। क्यों? काबा तो सिर्फ जन्नत दुनिया का एक पत्थर से बना हुआ घर है। क्या है? घर है। मोमिन का दिल तो अल्लाह का अर्श आजम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का अर्श आजम है। तो अर्श बढ़कर कि फर्श में रहने वाला काबा बढ़कर कहा किसी ने कि आओ आओ हाजियों, शहंशाह का रोजा देखो। आओ हाजियों, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या मतलब? जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा सजदे में गिर गया, आमिना के घर के तरफ। सजदे में गिर गया और इस तरह गिरा के काबे के अंदर जितने बुते थे सारे पास पास हो गए। तो मोमिन का मकाम इस तरह होता है। अब यहां खुलासे कलाम मैं कह दूं, हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमान घर की छत पर है, काबा तवाफ कर रहा है। ये आलम तसव्वुफ में है ना। तो काबा घर का तवाफ कर रहा है। दूसरे बोले काबा भी तवाफ करता क्या? काबा भी एक हजर है भाई, पत्थर है। काबा तवाफ करना कोई शिर्क की बात नहीं है। काबा तवाफ करना, जिसके घर का वो तवाफ कर रहा है उसकी अजमत बताना है कि काबा तवाफ करके बता रहा है कि मैं उस शख्सियत के घर का तवाफ कर रहा हूं जिसके कल्ब में खुदा का नूर बसता है। जिसके कल्ब में काबे का तवाफ करना गौसे पाक की विलायत की दलील हो रही है। उनके कल्ब के अंदर नूरे खुदा, जमाले खुदा की मौजूदगी की एक दलील पेश हो रही है। तो जब गौसे पाक ने यह देखा तो अपनी जान से कहा कि वालिदा इस तरह का मामला हो। तो गौसे पाक ने कहा, गौसे पाक की मां ने कहा बेटा तुमने क्या देखा? कहा इस तरह। अब गाय का जिक्र भी कल मैंने किया था मजीद, तो दोनों वाकयात की इकट्ठा मैं बता रहा हूं कि गौसे पाक ने मां से कहा इस तरह गाय ने मुझे सलाम किया, और कहा कि फिर दूसरी बार कहा कि काबा इस तरह तवाफ करा। तो मां ने कहा बेटा तुम कोई मामूली बच्चे नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बड़े मकसद के लिए पैदा करवाया। तो गौसे पाक की तालीम करने की उम्र शुरू हुई 12-13 साल, 14 साल, बाद रिवायतों में 17 साल की उम्र आई है। तो गौसे पाक रहमान ने तालीम मुकम्मल करने के बाद बगदाद जो दारुल उलूम का जो सेंटर था, यूनिवर्सिटी थी, इल्म का शहर था बगदाद, तो उसके तरफ रुजू हुए गौसे पाक, जाकर पढ़े। अब यहां शरीयत का इल्म खत्म हुआ और आगे पढ़ने के लिए जितना मुनासिब था गिलान में उतना पढ़ लिया आपने। अब आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग हमारे बच्चों को वैसे ना 10th हो गया, इंटर हो गया तो कॉलेज इंजीनियरिंग करने का सिखा, वो गाँव में, ये गाँव में, वो गाँव में, ये गाँव में। तो वो जमाने में भी कानून था कि बड़ी पढ़ी पढ़ने के बाद से जहां बड़ा दारुल खिलाफा है जो सेंटर था वहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज रहते थे, बड़े बड़े मदारिस रहते थे, तो उसके तरफ रुजू करे गौसे पाक। तो मां से जाकर इजाजत लिए तो मां ने इजाजत दे दी। बोले बेटा जाओ, और कहा बेटा तुम फिर दोबारा नहीं आओगे, मुझे जरा जी भर कर देख लेने दो। क्योंकि मां भी ऐसी वलियां हैं। गौसे पाक का घराना भी बड़ा प्यारा घराना। जब घर में बाप वली हो, माँ वली हो, नाना वली हो, दादा वली हो, टूपू वली हो, पूरा घर वली हो, तो गौसे पाक जैसा बेटा पैदा होता है। और उन बच्चों से, उन बड़ों से भी मैं शिकायत नहीं करता। वो लोग जो शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं, हमारी बात नहीं सुनते, तो मैं उनसे बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं, हजरत जरा ख्याल करें अपने जमीर के अंदर भी कि आपने बच्चों को सुधारने के लिए कौन सा काम किया है, कोशिश की है। हम लोग सुबह शाम गालियां बुराजियां देते हैं, हमारी जबान गंदी है, हम घरों में फिल्मा ड्रामे देखते हैं, गाने देखते हैं, और फिल्मों में जाते हैं जब इतवार आती है, सब कुछ ये पूरा माहौल हम लोग हमारे बच्चों के साथ करते हैं। अब बच्चे आपको बचपन से जब देखेंगे कि मेरे माँ बाप खेल भी देखते हैं, गालियां भी देते हैं, झगड़ते भी हैं, बुरे भला भी करते हैं। अब माँ बाप की जब झगड़ा होता है तो उनकी गैर हाजिरी में माँ बेटे से कहती है कि तेरा बा ऐसा है वैसा है,
تو باپ کہتا ہے تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے. جب بچوں کے دل میں باپ بھی ماں کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں برائی بولتی ہے تو بچوں کے دلوں سے نا ماں باپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, کوئی انسان کے بارے میں ہمارے پاس ایک اچھی امیج ہے, اس کے کوئی نیگیٹو ہم کو معلوم ہو جائے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. یہ انسانی تقاضا ہے. آیا سمجھے؟ اب ایک چھوٹی سی مثال میں سب کے اوپر بھی نہیں دیتا ہوں, میں اپنے اوپر دیتا ہوں, اور مجھے کوئی بات کا ڈر بھی نہیں, میں کسی سے ڈرتا نہیں اور کسی کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا بھی نہیں. اب تھوڑا بہت کچھ اللہ نے یا فقیر کو عزت دی ہے شاید معاشرے میں, مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا. میں تو اپنے آپ کو بڑا ذلیل خوار انسان سمجھتا ہوں. کچھ نہ کچھ عزت اللہ نے دی ہے, ایسا کچھ لوگوں کو دکھتا ہے. تو میرے بارے میں بہت سے لوگوں نے افواہ اٹھائی. دنیا جمل ملک کے اندر سب سے زیادہ کانٹروورسی کا شکار کون ہوتا ہے؟ طاہر قرہ. کچھ بھی بات ہے تو طاہر قرہ کی طرف, کیونکہ طاہر قرہ کا کچھ ملتا ہے نہیں, جو نہیں ملا تو اچھا. جب کانٹروورسی میرے طرف آ جاتی ہے تو لوگ تحقیق بھی کرنا صحیح نہیں سمجھتے. جیسا سنتے ہیں اس کو ویسا بھی سامنے پروموشن نہیں کرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں اس میں اور 2-3 چیزیں ملا وہ بھیجتے سامنے. میں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بولتا ہوں, حقیقت بولتا ہوں. ہمارے بہت سے جب ایسے معاملات ہمارے اوپر پیش ہوتے ہیں تو میرا ایک ماننا ہے اور میرا ایک وظیفہ ہے, قل اللہم المالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اے انسان تو ڈرتا کیا ہے, عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے, آزمائش بھی میرے ہاتھ میں ہے, اور تیرا رب ہر اچھائی پر مالک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اور نہ میں کبھی ڈرا تھا نہ آج ڈرتا ہوں نہ خیام, جب تک اللہ میری زندگی رکھے اور میری نسلوں کو قیامت کی صبح تک رکھے انشاءاللہ تعالیٰ روزن میری نسلوں کو بھی میں یہی پیغام دے کر جاتا ہوں کہ بیٹا کبھی بھی دنیا والوں کی باتوں کا برا نہ سمجھنا, اور کبھی بھی اس بات کا ڈر نہ رکھنا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ میرے بارے میں ایسا بول رہے ہیں, یہ لوگ ایسا بول رہے ہیں, یہ بول. تیرا دل کیا بول رہا ہے وہ جان. تو نے کیا ہے, تیرا دل مان رہا ہے کہ تو نے کیا ہے. یہ دل اندر بیٹھا ہے وہ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے. تو کہا کہ تیرا دل کہتا ہے کہ تو نے نہیں کیا تو کہنے بھلا ساری دنیا کہنے دے, تیرا رب تو جانتا ہے نا. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے, ملا کو راضی کرنے کے لیے نہیں, کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا. بتاؤ اس منتشا ہو تو منتشا. پچھلے سال یہ کانٹروورسی بہت زیادہ ہو گئی. میں بہت سے اوپن سے نہیں, میں اشارے میں بول رہا ہوں, جو لوگ جانتے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا ہو. پچھلے سال میلاد کے مہینے میں بڑی کانٹروورسی چلی, تو میں آنندپور میں تھا تقریر میں, تو میں یہ بار تو بہت دن اننتپور میں ٹکتا تھا, 1-2 بار کچھ آیا ہوں گا 12 دن میں. لیکن پچھلے سال جب ایک کانٹروورسی چل رہی تھی تو دہلی آتا تھا, لوگوں کو تو صرف ایک مشغلہ بن گیا تھا, کچھ بھی دیکھ رہے کچھ بھی بنا رہے, کچھ بھی دیکھ رہے کچھ بھی بنا رہے. نہ بولنے والوں کی زبان میں حد ہے نہ سننے والوں کے کانوں کی حد ہے. سننے والوں کو تو مزہ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا یہ باتوں سے, کیونکہ میرے نبی کا ارشاد ہے قیامت کی نشانیاں 60 نشانیاں بتائی سرکار. کتنے؟ 60 نشانیاں بتائے حضور. اس میں سے سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ قیامت کے قریب لوگ بہتان تراشی کریں گے, بنا دلائل کے ساتھ لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں گے. بھوتان تراشی یعنی جھوٹے الزام لگائیں گے لوگ. یہ قیامت کی نشانی ہے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں پشیمان ہوا, استغفار بڑا کر مالک قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی. نہ تحقیق ہے نہ کچھ حقیقت ہے نہ کچھ بھی نہیں. اب افسوس جب ہوتا ہے نا حضرت, پھر بھی انسان ہے, کہیں نہ کہیں دل کو بات خراب لگتی ہے, اور وہ خراب اس وقت لگتی ہے جس طرح حضرت منصور عن الحق, حضرت منصور رحمت اللہ علیہ آپ کے مرشد گرامی اس شہر کے بڑے قاضی تھے.
حضرت اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے منصور علیہ الرحمہ، اتنے بڑے ولی تھے کہ آپ جب ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے نا تو آپ کی زبان سے حق حق جا کر انل حق انل حق انل حق نکلتا. تو آپ کا نام جب بھی یاد کرتے ہیں تو منصور کہیں گے تو تاریخ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب کہیں گے منصور انل حق، ان کا لقب ہی بڑھ گئے، جو انل حق کا ذکر کرتا تھا. تو شریعت کا فتویٰ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہنا جو انسان کہے تو اس کو قتل کر دو، جو مسلمان ہے اسے گل پہ دے. تو حضرت کے مرشد جانتے تھے کہ وہ حالت ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے کہتے تھے، جب ہوش و حواس نہیں تھی. حالانکہ انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ بارہا کہا تھا، توجہ ہے آپ کی، ختم کر دوں گا ٹینشن مت لو، پوری توجہ رکھیں. اپنے مریدوں کو منصور علی الحق نے یہ بارخیدہ تلواریں دے کر کھڑا کیا تھا. کہا کہ بیٹا جب میں ذکر حق کروں نا، حق 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 حق، اور جب میری زبان سے ان الحق آئے تو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیری نہ کرنا، کیونکہ شریعت محمدی سب سے پہلے ہے. شریعت محمدی میں لفظ نہیں آنا چاہیے. جب میں ڈیپ پہ چل جا کر اپنے ہوش و حواس میں کھو کر جب اندر چلے جاؤں، ان الحق میرے منہ سے لفظ نکلے تو تلوار لے کر میری گردن اڑا دو. اب مرید تھے ہاتھ میں تلوار لے کر، تو جب بھی حضرت پڑھتے تھے ان الحق ان الحق، جب منہ سے ان الحق آتا تو تلوار لے کے مارتے تھے. اللہ کی کچھ شان، اللہ کی کوئی حکمت، جب بھی تلوار لے کے مارتے تلوار منڈی سے آر پار ہو جاتی، لیکن آپ کا سر مبارک جیسا کا ویسا سلامت ہے، جیسا کا ویسا سلامت ہے. حضرت ذکر سے فارغ ہونے کے بعد بولتے کیوں تم نے مجھے قتل نہیں کیا؟ کہا حضرت کیا کرے، کتنے بار ہم نے تلوار پھرائی، تلوار کا آپ کی گردن پر اثر ہی نہیں ہوتا. اب مرشد کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ خادی شہر کے ناطے آپ جانتے ہیں، کیونکہ مرشد ہیں آپ، مرید کا مقام جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خاضی رہنے کی وجہ سے آپ کو شریعت کا فتویٰ دینا پڑا کہ منصور کو پھانسی دلا. تو منصور علیہ الرحمہ کو پھانسی لگا دیا. پھانسی لگانے کے بعد 3 دن تک حضرت کی روح ختم نہیں ہوئی. پھانسی لگائی تو کتنے دن زندہ آ جاتی؟ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ، مشکل 2 منٹ میں ہو گیا. گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تو فاتحہ. منصور علی الحق 3 دن لٹکتے رہے تختہ دار پر. تو جب منصور علیہ الرحمہ کو، ان کے مرشد کو مرید لوگ جا کے بولے حضرت 3 دن سے انہوں نے لٹکتی تھی لیکن ان کی روح پرواز ہوتی نہیں، اور ان پہ کیا حکم لگا تھا؟ تختے دار کو لگانا، منڈی لگائی سے پتھر لے کو مارنا. کیا لے کو مارنا؟ بولو، پتھر لے کو مارنا جب تک روح نہیں نکلتی. تو 3 دن سے لوگ پھانسی کو لگائی، لٹکتی ہی پتھر لے کو مارتی ہی ہے. تو بھی حضرت جانے کا نام ہی شیطان ہے. تو جب ان کو مرشد کو معلوم ہوا تو حضرت اس کو لبڑی لے گئے 3 دن کے بعد. ایسے دیکھے گرے دیکھتے میں مرشد کو دیکھے ہوں، انہوں ان کو دیکھے، دیکھتے ہوئے ایک پھول تھا لے کر ان کو مارے. کب مارتے ہوں دیکھے روح پرواز ہو گئی. میں سارا واقعہ کہیں سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں 2 حکمت ہیں. پہلی حکمت یہ، منصور علی الحق رحمۃ اللہ علیہ پتھریں کے مارا کھا تو سولی پر لٹک کو بھی 3 دن ان کی روح نہیں گئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں جتنے پتھر لے کے مارتے ہیں میری حقیقت نہیں جانتے، میرے بارے میں نہیں مانو، اس کو مار دیں. اس کو بھی ان لوگوں کا کوئی بھی خوف نہیں، کوئی بھی ان کے اوپر غم نہیں، لیکن تم میرے اپنے ہو، تم میرے مرشد ہو، تم جانتے ہو میں کیا ہوں. اس کے بعد بھی آپ نے مجھ سے کیوں مارا؟ جب اپنا پھول سے بھی مارتا ہے نا بڑا درد ہوتا ہے، جسے ہم اپنا کہتے ہیں نا. پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، آپ کا اپنا جو ایک بات بھی کہہ دینا دل پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہارے چلتے ہیں. اب دوسری حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ صرف تمام پردے ہٹا کر آپ اس قدر اس میں مشغول ہوتے تھے کہ تلواروں کا اثر بھی آپ کے اوپر نہیں ہوتا. اب اس کی یہ عنوان میرا نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر بہت، یہ صرف ایک واقعے کے اوپر میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میرا عنوان نہیں ہے، صرف آپ کو بات کرتا ہوں
تو جب ایک کانٹروورسی چل رہی تھی، میں بات کیوں آئی، میں صرف اسی پر پوری بات ختم نہیں کروں گا، صرف بات آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں، وضاحت طلب کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں کہ جب کانٹروورسی چل رہی تھی تو مجھے کسی ہمارے خاص لوگوں نے فون کیا، میں نے بات چیت کی، تو میں نے کہا میں جبل العلوم کو آ رہا ہوں تو میں آپ سے بات کروں گا. تو سامنے سے ان کا جو جواب تھا وہ مجھے آج تک میرے دل میں چپتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بچپن سے تعلقات رکھتے ہیں، اچھی محبت رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، لیکن جب اپنے لوگ ہی دنیا والوں کی باتوں میں آ جائیں تو دلوں میں بہت اثر چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ جمہور کو مت آئیں، آپ کے بارے میں بہت سی افواہیں، بہت سی کانٹروورسیز چل رہی تھی. تو میرا صرف ایک ہی جواب تھا، وہ بات تو مجھے زخم کی طرح چپ گئی دل میں. اس کے بعد میں نے کہا دیکھیے میں نہیں آؤں گا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور میں جب غلطی نہیں کی ہے تو مجھے دنیا سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جا کر ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ جھوٹ کو پرچار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جا کر بتاؤ میرا صرف کام ہے، میں آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. وقت خود اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہر کوشچن کا جواب دے گا. میں جواب نہیں دوں گا، وقت آئے گا انشاءاللہ اس کا جواب خلاصہ ہوگا، اور جو جھوٹے ہوں گے وہ خود دنیا کے سامنے آ جائیں گے. وہ وقت بھی گزر گیا. اللہ تبارک تعالی جب کسی کو عزت نوازتا ہے پوری دنیا مل کر بھی اس سے عزت چھین نہیں سکتی. اور وہ لوگ جو میرے لیے بڑی مشقت، بڑی تکلیف پڑے تھے میرے پیچھے بہتان تلاشی کے لیے، انہوں کی یہ کیفیت تھی کہ میری عزت گھٹ جائے، میں بدنام ہو جاؤں، لیکن میرے رب کو کوئی اور منظور تھا. وہ لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے پراپاگنڈا شروع کیا تھا، اللہ نے اسی پراپاگنڈے سے میری عزت بڑھا دی. تو کبھی بھی یاد رکھے، ہمت نہ چھوڑے. جب آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ صحیح ہے تو دنیا ساری کچھ بھی بولے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور سیدنا غوث پاک علیہ الرحمہ اسی معاملے سے چلتے ہیں. سبحان اللہ. صرف ہم لوگ غوث پاک کو ولی ماننا کافی نہیں، ان کی زندگی کو بھی اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں. غوث پاک علیہ الرحمہ نکلے، امی سے کہے کہ امی جان میں جاتا ہوں، تو ماں نے کہا جاؤ بیٹا، اب تم دوبارہ نہیں آؤ گے، یہ آخری ملاقات ہے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو غوث پاک علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی ہیں، آج بھی ان کی مزار گیلان میں موجود ہے، تو ان کو وصیت کی اور آپ کو بھیجا. بھیجنے سے پہلے چند درہم، 40 درہم یا 80 دینار آپ کی ماں نے ڈاکوؤں کے ڈر سے غوث پاک علیہ الرحمہ کی اندر پیکٹ میں سی دیا. غوث پاک نکل گئے. اب غوث پاک جتنے دن گیلان میں تھے اتنے دن ذکر نہیں کرے، عملیات نہیں کرے، کیا بھی نہیں کرے، صرف دینی تعلیم حاصل کیے اور آگے کی تعلیم کے لیے بغداد سے نکلے. اس کے باوجود بھی غوث پاک کی کرامت مشہور ہے. گیلان میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے. جب چاند نظر نہیں آتا نا، لوگوں کو شک ہوتا نا کہ چاند دکھا کے نہیں دکھا، باغوا تھے، آج کی طرح تو نہیں ہے نا، فوراً میں معلوم کر لینا. جب تو معلوم ہی ہوتا نہیں تھا لوگا، ایسے لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے چاند رات کا روزہ رکھنا ضروری تھا، احتیاط. 29 کو چاند نہیں دکھا تو 30 کے دن روزہ رکھنا. کیا معلوم رمضان دکھ گیا، ہم خبر ہے تک معلوم ہوتا تھا. اس کے بعد سے احتیاط کا روزہ رکھتے تھے وہ زمانے میں. لیکن بغداد کا کچھ، جیلان کا کچھ اور معاملہ تھا. جب چاند نہیں دکھتا تھا لوگ گھوڑے رہے تو دوسری جگہ بھگاتے نہیں تھے. ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو تشریف لاتے، کہتے کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا؟ کہا ہاں پیا ہے. تو کہا چلو بھائی عید کا اعلان کرو. اور کہا کہ میرا بیٹا دودھ نہیں پیا، کہا بھائی روزے کنٹینیو کرو. رمضان کی شروعات غوث پاک سے. رمضان
عید کا اعلان غوث پاک سے آیا سمجھ شریف میں. یہ سٹارٹنگ سے نہیں تھا. سٹارٹنگ میں لوگوں نے بھی تحقیق کرنے کے لیے جب یہ معاملہ پتا چلا نا کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے, ایک ایسا پھول خوشبودار مہک رہا ہے جو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے, صبح میں سحری بھی کرتا ہے, شام میں افطار بھی کرتا ہے, دوپہر میں کچھ نہیں پیتا. تو لوگوں نے جب گھوڑے دوڑائے نا تو لوگوں کو پتا چلا. 1-2 سال لوگوں نے مشاہدہ دیکھا کہ واقعی وہ وہی دن تھا جس دن عبد القادر نے دودھ پینا بند کر دیا تھا, وہی دن رمضان کا تھا. تو لوگوں نے اس کے بعد گھوڑے دوڑانا چھوڑ دیے. بھائی گھوڑے دوڑانے کا کوئی کام نہیں ہے, دیکھو کہ عبد القادر نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں. عبد القادر نے روزہ رکھا ہے تو سمجھو رمضان شروع ہو گیا, روزہ چھوڑا ہے سمجھ جاؤ عید آ گئی. آیا سمجھ میں حضور سیدنا غوث پاک علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ. اب یہاں سے غوث پاک کا جو سفر شروع ہوا, یہ سفر آزمائش تھا. سفر آزمائش کیا تھا؟ سفر آزمائش. آپ نکلے وہاں سے, آپ نکل کر پہنچے ایک مقام پر, مخصوص مقام پر آپ آئے. قافلے والوں کے ساتھ ڈاکوؤں نے چھیڑ چھاڑ کی. تو ڈاکو آئے, سارے لوگوں کو مارے توڑے, سب مال لوٹ کے گئے. غوث پاک کے پاس آئے تو بولے بچہ ہے, اس کے پاس کیا تھا, جانے لگے. دوسرا آیا, پھر وہ دیکھ کر چلے گیا. تیسرا آنے کے بعد بولا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں. کیا ہے؟ 40 دینار ہے, اما جی نے رکھا تھا خرچم کے لیے. بولے کہاں ہے؟ وہ دیکھو میرے اندر سی ہوئی, نکال کر دیکھ. اور وہ تیسرا جو ڈاکو تھا اس کو یہ بات بڑی حیرت لگی. بچہ چاہا تھا, بچہ سمجھ کو چھوڑ ڈالے تھے, جب چپ ہو جاتا تو اچھی بات ہے. بتایا کہیں کو, بولا کہیں کو, تو رجا کو بڑے ڈاکو کو بتایا. تو بڑا ڈاکو اور تمام ساتھی اس کے پاس آئے. غوث پاک کے پاس آ کر کہیں عبد القادر تم چاہو تو چھپا سکتے تھے معاملہ, تو ہم لوگ بھی تم کو چھوڑ ہی دیے تھے. صرف یہ تیسرا آدمی نے پوچھ لیا تو آپ نے جواب میں کہہ دیا ہاں کیوں ہے, تو آپ بول دیتے نہیں ہے کہ خاموش ہو جاتے, تو ہم لوگ بھی نکل جاتے. کیوں آپ کا نقصان کر لیے؟ کہا میری اما جی نے گھر سے نکلنے کے بعد وعدہ لیا تھا کہ عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. سچی ماں نے سچے باپ کے سچے بیٹے سے سچائی کا وعدہ لیا تھا, تو سچائی اس طرح تھی. ہم لوگ تو بچوں کے سامنے سینکڑوں جھوٹ اپنے شوہروں سے, یا شوہریں اپنی بیویوں کے سامنے سینکڑوں جھوٹ بولتی ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ میرا بچہ جھوٹ نہ بولے. تو ممکن کیسا ہوگا؟ جیسی زمین ہے ویسی پیک آئے گی. اچھی فصل اگانا چاہتے ہیں تو زمین کو بھی اچھی بنانا ضروری ہے. ہم جھوٹ بولیں گے بچوں کے سامنے اور بچوں کو بھی جھوٹ بولیں گے تو خدا رہا تو بچے وہی سیکھیں گے نا, جو سکھائیں گے وہی سیکھیں گے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو کیا معلوم. 15 سال تک تو ان کے نام عمل میں گناہ اور نیکیاں لکھی نہیں جاتی. بچے جب وہ 15 سال کے اندر نیکیاں بھی کرتے ہیں تو ماں باپ کے عمل میں لکھتے ہیں. 15 سال کی عمر تک بچوں کے نام اعمال میں کھاتا سے نہیں کھلتا گناہ نیکیاں کا. اتنے معصوم ہے بچے, تو وہ وہی سیکھیں گے جو ماں باپ سے سیکھتے ہیں. تو غوث پاک نے کہا کہ بھائی میری ماں نے وعدہ کیا ہے اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو وہ ڈاکو کو ان کے کلمات سننے میں تو بڑے مختصر ہیں, بڑے معمولی کلمات ہیں, لیکن وہ ڈاکو, لیکن دکھنے میں تو معمولی کلمات ہیں. معمولی سی بات ہے نا بھائی, میری اماں بولی جھوٹ بولنا نہیں کرتا, اس کو بولا ہے, اتنی بات ہے. آپ سن رہے ہیں, آپ کو بھی کوئی فرق, بولنے والا مجھے بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں. لیکن جب بولنے والا جس کے زبان میں اثر ہوتا ہے, چھوٹی بھی بات بولتا ہے نا تو بڑی دکھتی آتی ہے. جس کے زبان میں اللہ اثر پیدا کرتا ہے نا, اثر, تو وہ چھوٹی بات بھی بولتا ہے نا, دل میں گھر کر جاتی ہے. کیا کر جاتی ہے؟ گھر. ویسے صاحب نے کہا میری ماں نے کہا تھا اسی لیے جھوٹ نہیں کہا, تو وہ ڈاکو کے دل میں ایسی بات اثر کر گئی, وہ گھٹنوں میں پڑ کر رونے لگا اور کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ڈاکو کا کام چھوڑ دوں گا. کہنے لگا سردار یہ کیا معاملہ؟ کہا تمہارا معاملہ تم خود جانو, میں آج سے توبہ کرتا ہوں. کہا کیوں؟ جب یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے دیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا, جھوٹ نہیں بولتا, تو ہم اپنے رب کا کھاتا پیتا, ہمارے زندگیوں پر رب کا احسان ہے, تو اس سے ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں, ہم اس کا وعدہ کیسے توڑ سکتے ہیں. تو آپ سے عبد القادر مجھے کلمہ پڑھاؤ, استغفار پڑھاؤ. تو سارے جو
لوگ تھے نا ڈاکو, سارے ڈاکوؤں نے کہا سردار ہم تیرے ساتھ چلنے والے تھے, اتنے دن غلط کام پہ تھے, تیرے ساتھ تھے, اب تو اکیلا جنت میں جانا چاہتا ہے, سبحان اللہ, تو اکیلا جنت میں جانا چاہتا ہے. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا ہم کو بھی تیرے ساتھ لے چل, ہم بھی تیرے ساتھ جنت میں آئیں گے. سبحان اللہ. تو سارے 40 سے 80 ڈاکوؤں نے اس چھوٹے 15-17 سال کے ایک بچے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے مابین وہ تمام لوگ رجوع ہوئے, استغفار کرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. معزز صاحب اکرام, یہ سب سے پہلے غوث پاک نے یہ تبلیغ دین کی تھی. اب وہاں سے آپ آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام آیا, وہاں تمام قافلہ پڑاؤ ڈالا, تو ایک بڑے نورانی چہرے والے شخصیت آئے, آ کر کہنے لگے عبد القادر تم ادھر ہی رکھنا, میں بھی آتا ہوں. بولے نکل گئے. قافلے والوں نے کہا کہ تم نہیں آؤ گے, انہوں نے کہا تم چلو میں آگے پیچھے ملوں گا. قافلہ نکل گیا. غوث پاک بیٹھے اور غوث پاک کی ایک عادت کریمہ یہ تھی, یہی عادت میں بولا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر غوث پاک. تو کسی صاحب نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے باہر تشریف لائے نا ٹہلنے کے لیے, تو کوئی آدمی مکے میں جانا چاہتا تھا, تو آ کر بولا کہ بھائی سنو کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا کہ اچھا میں مدینہ کے لیے جا رہا ہوں بصرہ کی طرف, تو میرے تھوڑے صداقت والے ہیں, ان سے ملنے کو آتا ہوں. ابھی پورا اونٹ سامان سب لینے کو جا کو بیٹھ کو کلے کھانا ٹائم ہوتا نہیں, خالی ملنے آنے کا آپ ذرا جب تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اچھی بات, سرکار بڑھ گئے. انہوں گیا, اس کے حد میں 12 سال کے بعد آیا, وہ یہ نہیں تو جانا چاہیے ٹکا لے. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گئے. کیا ہے 3 دن. 3 دن ہونے کے بعد وہ آدمی کو یاد آیا, اللہ 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 میں تو بھول ہی گیا, میرا مال میرے اونٹا گیٹا سب تجارت کا مال سب میں دو کے باہر ایک آدمی خبلا کوئی ہوں ہے کہ چل گیا کہ سب مالک چل گیا کہ 3 دن ہو گیا. اور میں کسی خبلا گایا تو اسی مکے والے تھے کفار, اسلام قبول نہیں کرے. تو وہ کہنے لگا, وہ اپنا نام محمد بولا تھا, بولے محمد ابن عبداللہ, بولے ہاں, تو ڈرنے کی ضرورت ہے, جا کر دیکھ جاؤ وہاں شادی کرے. سبحان اللہ. میرا نبی وہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان, دوست تعریف کرے تو کیا مطلب نہیں. ہاں دشمن جب تعریف کرتا ہے تبھی مزے ہیں, سبحان اللہ. تبھی مزے ہیں. دوست کیا ہے, تعریف کرتا ہے 4 بسکٹ آگے واسطے, لیکن جب دشمن تعریف کرتا ہے اس میں سنسیئرٹی ہے. سمجھ شریف میں سرکار کی بڑی تعریف, جا کے دیکھے تو ابھی پریشان. 3 دن پہلے سرکار جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کر نہ ہلے نہ ڈھولے. سبحان اللہ. کیسے انسان ہو یار تو 3 دن تک کھانا, بولے نہیں حضرت آپ نے کہا تھا تو بیٹھ گئے. اٹھے ڈھولے نہیں حضرت آپ نے کہا تھا تو بیٹھ گئے. 3 دن تک حضور بنا کھائے بنا پیے بنا ڈھولے وہیں بیٹھے تھے. کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا امانت میں خیانت کرنا مجھے نہیں آتا, میرے وقت میں نہیں سکھایا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو زبان دی تھی کہ میں انشاءاللہ اس کی رکھوالی کروں گا. بہت سے لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ہے تو خرچہ ہو جائے تو تیرے پاس رکھ لے, بعد میں دیں گے, بعد میں میری ضرورت ہے تو پوچھتا ہوں. ارے اس کے پیسے پڑتا ہے نہیں کرتا, ٹھیک ہے بچہ نے اسکول کی فضا بنی ہوئی بنا. اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت. کیا ہے امانت میں خیانت. خیانت کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا. امانت اسے کہتے ہیں کوئی انسان لا کر آپ کو پیسوں کی گھٹڑی دے, پھلٹ کو بھی نہیں دیکھنا اسے. جب ہمارا تو دیا نہیں یہ پیسے کب دیا ہے, ٹھہر دیکھو لے ہوئے پیسے, اسے بولتے ہیں امانت دار. اللہ کے رسول کا جو فرمان بولا نا 7 نشان قیامت کے سرکار ہوئی, اس میں سے ایک اور نشان یہ ہے کہ لوگ قیامت کے قریب امانت میں خیانت کریں گے. پیسے لیے سے تو تبدیل کر کیا کرتی بات جانے کیا بولتے معلوم, پیسے دیے نہیں سکا دے ڈالوں گا بولتی بول رہے ہیں, اسے بولتی خیانت ہے. کیا ہے خیانت. تو بہرحال ایاز باللہ جو بھی ہے اللہ جانے قیامت کی نشانی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ غوث پاک کے اندر موجود تھی. یہاں تو 3 دن کا مسئلہ. اب نواز رسول کی عالم دیکھو, انہوں بول کو گئی آنکھوں بیچ بول کو کیا آواز سے ان کی کون کی کیا کی معلوم اس میں آئی بولی
کیا کہ کام ہے کہ بول کو رک گئے. کتنے سال؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے 3 پورا 1 سال مجھ بیٹھ کر ہے. میں گھر میں سے لیٹ سے آیا تو بچے گھر کے باہر ایسے والے اوپر چل جاتے صاحب کب آتے ہیں معلوم نہیں کیا نہیں کہیں بیٹھا آتوں گا تو بول ہو گئے تھے. میں کسی کی حکایت نہیں کر رہا ہوں, مسئلہ بتا رہا ہوں. میرے غوث پاک کو انہوں بھی کرے تو انہوں بھی غوث پاک علیہ رحمہ کے فضل سے انہوں بھی بلا من جاتے ہیں. ہاتھوں لے بار بولتا صاحب بیٹھے مسئلہ کھا جاتے آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا صاحب کہاں آتی ہے جہاں کو مکان میں بیٹھیں گے آفس میں بیٹھیں گے تو کچھ نہیں آئے بات ہم دیکھے تو کون ہمیں مار جائے اولے بات یہ غوث پاک کا دور میں لوگوں کو سمجھ نہیں جاتا ہے. صحیح بات ہے نا, ہر ایک جنا بھی ویسا عمل کرا ولی بن جاتا ہے سمجھے. تو غوث پاک علیہ رحمہ بیٹھے تھے 19 سال ایسے بیٹھی تھی میں. ہاں اچھا ابھی 2 منٹ ابھی چاہتا ہوں بولے چل پھر وہ آنا تھا جب بھی جانا تھا ہر بار آتی نہیں بولتے ہی جاتے. اب 2 سال پھر 1 سال کے بعد آئے غوث پاک اب بھی جاتا عبد القادر بولتے بھی چل 3 سال کے بعد آئے تو مریدوں کو خود غوث پاک بتا رہی ہیں واقعہ. بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے, بے شمار کتابوں کے اندر بھی اس کا واقعہ درج ہے. غوث پاک خود مریدوں سے فرمانے کہ ایسا معاملہ ہوا تو مریداں بولے حضور آپ 3 سال کیا کھائے گے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں پہلے سال جو ملتا رہا اللہ کے حکم سے کھاتا رہا جو بھی. دوسرے سال کچھ بھی نہیں صرف پانی پی کر رہا. کیا؟ پانی پی کر رہا. اور تیسرے سال نہ کچھ کھایا نہ پیا پورا سال بھوکا رہا. یہ تھی سفر آزمائش. اللہ پورا غوث پاک کو اندر باہر سے اسٹرانگ کر دے. غوث پاک کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے. غوث پاک بڑے ولی غوث پاک پھر نہیں پھر دیکھو کتنی آزمائش آتی ہے. ایک دن کھانا نہیں, ایک ٹائم کا کھانا نہیں تو ہمیں ہوتا نہیں. رمضان کے روزے رکھا کرتا صاحب شوگر ہے صاحب بی پی بڑھ جاتی صاحب. اب میں کسی کے بارے میں بیٹھا تھا ایسا میرا موڈ بنا گیا کو بڑا ٹینشن لگا. اب تو موڈ کچھ جمع اڑ گیا, پہلے تھا وہ موڈ. کب میں غصے میں ہٹوں گی کب ٹھنڈا ہٹوں گی معلوم ہے. اب تو نہیں کہیں ہر وقت میں آرام سے چلتا ہوں. غصہ کرنا چھوڑ ڈالا ہے آلموسٹ. کس کے اوپر کرنا غصہ ہو مجھے اپنے اوپر ہی غصہ آ رہا. تو وہ ٹائم کا معاملہ تھا تو کسی آدمی بولا صاحب شوگر ہے صاحب. میں بولا روزہ دیکھو نہیں اندر. اچھا ہٹا کٹا صاحب شوگر ہے بی پی ہے کھائیے تو ہاتھا پاؤں کام کرنا مر جا. پھر شوگر دیا تھا کون؟ اللہ. بی پی دیا تھا اللہ. روزہ کس کے واسطے تھا؟ اللہ کا. کیا تو دے اللہ تیرے واسطے روزہ حکم کو ہو مر گیا تو ثواب. روزے کی حالت میں مرنا نصیب ہونا ہر ایک جگہ موت آتی ہے. روزے کی حالت میں آتی ہے. کتنے کیسا سنی تھی میں روزے کی حالت میں مر گئی. مائچ میری پوری زندگی میں 3-4 کیسا سنی. روزے کی حالت میں کئی مارتا اللہ انہیں بھلا کرے آتا اسے روزے کی حالت میں مارا تو جنت بھیجنا مارتا نہیں. شیطان بندہ سمجھ سے شوگر ہے بہانا کر, بی پی ہے بہانا کر. ہے نہیں دوست ہمارا سرکار باری بیٹھ تو میں بولا مر جا بھائی تو روزہ رکھ. مر جاتا تو دیکھیں گے کیا. ایک آدمی کو زبردستی رکھا ہے روزہ. پہلا روزہ 2 ماہ روزہ 3 ماہ روزہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ. اچھا ہی میں دل خوش ہو رہا تھا 4-5 دن بولا دیکھو بھائی بول گئی تو رکھے لگا روزہ. شوگر پیشنٹ کب بھی رکھے لیتے سارا میں اب رکھی لگو بول میں 8 دن لکھے تھے. ہے نا بھائی ایک آدمی اچھا آدمی بدلا بولے تو اسے دکھا ابھی 4 دن بدلے گا پریکٹیکلی. ایک آدمی تو ہمت کروانا ہے سامنے آیا 8ویں دن دکھا اس نے 9ویں دن دکھا نہیں. میں کیا کہ گھر میں کالج ہو گیا کیا سمجھ 9ویں دن 10ویں دن 11ویں دن ڈاؤٹ آیا اور پوچھا کیا رے بھائی کہاں ہے انہوں دکھتے نہیں تو شوگر دیا ہوگا سو گئی تھا. میں بلایا نہیں میرا عقیدہ اٹل ہے
میرے رب کا روزہ ہے سو والے کو شوگر بی پی کیا کرتی اس نے چھان دڑا کیا کی ہے بڑا سے بلا سے ایک دن کے بعد بلا کے پوچھا کیا نہیں کہیں صاحب شوگر زیادہ ہوگا صاحب کیا نہیں ہاں شوگر کیسا زیادہ ہوتا نہیں نہ بولا کیا کرے گا کیا رے صاحب افطار کے دن کو خالی تربوزہ شربتاں پیا گیا میں بولا شوگر کی فیکٹری پوری انسٹال کرنا تھا اندر اس کا اللہ کا بندہ فرسٹ ٹائم ہمت کر کے روزہ آتا ہے ذرا احتیاط بھی برتنا نہیں ملا ہے مال خلق اللہ صبح سے کیا کھانے کا کیا ملا اس کو چاہتا ہوں میں ہر بار بھی یہ بات جب بات ہے بڑی شان کے ساتھ میں بولتا ہوں یہ بات کیونکہ جو بولنا بھی چاہیے بولنے کا حق بھی ہے میں ہمارے مسجد کے بہت سے مقتدیوں کو دیکھا کہ روزہ پورے رمضان کے رکھتے تھے ان کا شوگر ہائی لیول ہوتا تھا شوگر کے باوجود بھی روزے رکھتے تھے اور میرے جو تایا تھے مرحوم اللہ ان کے جنت الفردوس میں مقام اور بلندی عطا فرمائے میں بڑا انسپائر ہوں سے ہمارے دادا جان میرے سسر بھی پورے رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے حالانکہ ان کو شوگر تھا شاید مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ وہ کبھی روزہ نہیں رکھے کبھی بیماری کے چلتے رمضان میں ایک دو روزے چھوٹے شاید ان کے میرے علم میں نہیں ہے لیکن باقی جب بھی میں دیکھا روزے میں رکھتے تھے اور انہوں میرے تایا کو جتنے لوگ دیکھیں سب جانتے بہت ماشاءاللہ ہیلدی تھے وہ صحت مند تھے اللہ ان کو صحت عطا کیا تھا بہت اچھی تو اس کے باوجود بھی انہیں تراویاں پڑھتے تھے رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے نماز چھوڑتے نہیں تو میں ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بتا کے ترغیب کرتے ہیں ہم لوگوں تو ایک ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں اور غوث پاک 3 سال کیسے کھائیں گے مرید بولتا ہے پیرانے پیر کا رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر صبح میں کیا پہلے تو بڑا بچپن چلتے تھے ہم لوگ صبح میں 3 بجے 2 بجے بھائی کا اٹھنا ہر دونا سو کو چلا اٹھے تھے پاک میں اٹھے تو کھانا چلا لیتے پکا لینا چار کی دال کی کیا یہ پکا لینا پھر کیا ٹھنڈا ہے تو کھاتے تھے گرم گرم ہمارے بچپن میں یاد ہے مجھے ہمارے جتنے بھی مریدان جو بھی لوگ ہیں ایک ٹیم تھی ہماری تو ہر ایک جنے کے گھر سے توشا لینے آتے تھے پکا لیتے میں بھی ہمارے گھر سے میں ہمارے والد بڑے صاحب سے ہمیں بھی توشا لے جاتے تھے مکان میں پرانا مکان تھا کمان میں وہاں بیٹھ کو کھاتے تھے جب یہ شہری کا نظام نہیں تھا گھنا سلالے کو سب بیٹھ کو 15-20 جنے بیٹھ کو کھاتے تھے ہمارے گھر کا تو کھا تیرے گھر کا میں کھاتا ہوں اس کے گھر کا سب میرے بات کو کھاتے تھے اب سایہ مہینے میں 100 جنے ہیں ان کے گھر کا جنا جنا کام کرتے تھے ہمارے گھر کو سب جنے کھاتے تھے ہمارے گھر کا ایک بار ہمارا کو نصیب ہوتا نہیں تھا صاحبہ کی حالت بڑا مشکل ہوا میں ایک بار مذاقہ میں بچہ بولتے ہیں کیا بنے تو بنے صاحبہ مرنا بات سامنے ہٹا دل مالے رہا کھانا رہا لیکن 100 دن کھا رہا ان کو 100 کو دیا تھا اسے بچا ہٹا نہیں بھوک لگتی ہے کھاتے سے بھی اب میں پورا کھالا تو اسے پیسہ آتا تو بولتا سوچ لے سر وہ کھاتے سے بھی چھوڑ رہا وہ دے رہا بڑا مشکل صاحبہ مرنا آسان نہیں ہے اور دل والے صاحبہ مرنا کا تو ابھی مشکل سب خالی رہا تھا اندر باہر صاحب جی تو کتنا بھی لے لیا بیزا دینا وہی سکنا ہے آج کل تو بہرحال تو بڑا مزہ ملتا تھا جب تو لوگ گھر میں پکا لیتے تھے تو آج کیسا ہے سہولت ہوگی تو مکان میں پک جاتا ریڈی ہو جاتا جائیے اب گھر میں بیگم صاحبہ دینا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوا تو ایک کیریئر ایکسٹرا آتی ہے کیا کہتا گھر کو اوکے کیریئر اب بول سکتے ہیں کسی بھی لیکن ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی یہ کھانا ان کے لیے پکایا گیا ہے مکان میں جو لوگ گھر میں سحری کرنے کا جن کے گھر میں انتظام نہیں ہے بھائی کو نہیں پکا دیتی نہیں بھائی کو گھر میں روزہ نہیں رکھ سکتی اکیلا آدمی کہاں پکا لے کھاتا ان لوگوں کے لیے یہ سحری کا انتظام ہے جب گھر کا گھر بار اس کو سحری کرتا ہے تو پکانے کا امکان ہے لیکن بڑے اس کے ساتھ لوگوں سے بڑی اب کیا بول سکتے ہیں ہمیں اتنے بڑے بڑے کیا لے لگا دیں کیا کرو گھر میں ہم سب روزہ نہیں بھائی کیا ہمارے پر مہربانی کرتی ہیں
समझे नहीं, घर में रोजा है तो पका लो। मैं इसलिए ये बात बोलता हूं, अब जरूरत कई बात की, मैं एक बात से दूसरी बात की हिकमत बता दूं आपको कि जो लोग इंडिविजुअल है, सिंगल अपना है, जो जवान बच्चे सिंगल रोजे खाने वाले खराब है, उनको भी खाना कम पड़ जाता बहुत बार, वो बड़ी तकलीफ होती हमारे दिलों में, बहुत तकलीफ होती भाई, पकाई से उन लोगों के लिए। अब जब घर में एक इंसानियत के नाते एक सोचने की बात भी है, जो इंतजाम करिए हमें सहरी का, कि उन लोगों के लिए है जो लोगों घर में सहूलत नहीं है पकाने की, और घर में बैकुआ उठे नहीं घर का, जब बैकुआ उठती थी बैकुआ रोजे हजीम कंपल्सरी पका दी, अब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो भाई हमें क्या करें, एक बार देखे दो बार देखे, अब हमारे अपना से भी कंट्रोवर्सी चली, थोड़े अपने आप हमारे पास आते नहीं, थोड़े मोरट खेड़े वाले देते हमारे अपने, अब मोहब्बत में बोल दी, लेकिन बात करने का तरीका नहीं, क्या भाई 10 अपने का खाना लगे, क्या करो, अल्लाह के बंदे ऐसे भी है, बस देखा सुने हैं माशाल्लाह, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना भी ले लेते है, अल्हम्दुलिल्लाह है, थोड़े अपना है, लेकिन उनको भी इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि भाई हमें क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ईमानदारी से घर में मियाँ बीवी उसको होती हैं, घर में सहूलत नहीं, मसला है, कुछ है वो है, आप आओ खाओ, अच्छी बात है, दरगाह शरीफ में आपको खाने के वास्ते पके, कैरा रंग वास्ते नहीं पके हैं, फिर भी अब मैं आती ही आस्थान गौसिया है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से दुश्मन भी खाली हाथ जाया नहीं करते, बड़े साहब का यह फरमान है, हम लोग फार्मूला अमल करते हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सही को गलत बताना हमारा काम है। इंसानियत के नाते भी लोगों को समझना चाहिए कि क्या चीज है, भाई हम लोग घरा को 4 बजे 5 बजे हमें लग जाते तो सही इंसाफ से लग जाती है क्या, ओके घर की हालत सही है नहीं लग जाती है, सही है नहीं, खुदा न खास्ता हमें झूठ बोल को 2-3 अदमिया का एक्स्ट्रा खाना दफा को सुबह को काम आता तो ले लग जाती है, और तुम्हारे जाने के बाद किसी रोजेदार को सिर्फ पानी पी को उन्होंने रोजा रखा है, 2-3 जने, तुम्हें नहीं लग गया तो वो लोगों को खाना मिल सकता था, और तुम्हें लग जाने की वजह से उनको खाना नहीं मिला, और टाइम की खिल्लत की वजह से उन्होंने पानी पी को रोजा है, जितना दिन उन्होंने रोजे की हालत में तड़प रहे थे वो पूरा वबाल पूरा गुनाह तुम्हारे पर पहुंचता। हमें तो बड़ी है, गुनेगार कौन बनती, अल्लाह तो जानता ना किसकी वजह से, कौन लग जाने की वजह से ऐसा हुआ, अल्लाह तो जानता ना, गुनाह और नेकी देने वाला अल्लाह से, तो अल्लाह गुनेगार। रमजान में बहुत से लोग ऐसे कहा, और बाज लोग रुद्रपुर में ऐसे है माशाल्लाह, रुद्रपुर में हमारे गांव में तो मेनू फॉलो होते नहीं, भी सब जगह दाल खाना चाट खाना, चुको दूसरा क्या आता नहीं। एक अल्लाह का बंदा तो ऐसा बोला, साहब डेली चिकन डालो, साहब जरा कपड़ा भी डालो ना, डेली गोश्त खाने भी बेजार आता है, तो बोला हम क्या लगा रहे थे गोश्त का, तो गोश्त खाने भी एकदम बेजार आता। अब रुद्रपुर में भी ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, मैं रुद्रपुर की बात इसलिए कर रहा हूं कि रुद्रपुर में मेनू लगा दी बाकायदा मस्जिद में, जुमेरात से जुम्मा, पीर से जुम्मा तक ये मेनू, जुम्मा का ये मेनू, हफ्ते का ये मेनू, इतवार का ये मेनू। अब हमारे जो बच्चे रहते हैं माशाल्लाह, रमजान में अल्लाह याद आने वाला, बाकी दिन अल्लाह याद आता नहीं, रमजान में याद आता, स्कूटर डालने को, दोस्तों को डालने को, पूरे मजरान फिरके, हाँ ये मस्जिद में ये मेनू, ये मस्जिद कौन से, हाँ अच्छा मेनू है कि दूसरे दिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दूसरे दिन हमें वैसे वो मेनू में वो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक की सहरी इबादत है, खाना इबादत है, तुम्हारा फिरना भी इबादत है, अच्छी तरह जाओ, कोई मसला नहीं, मस्जिद एक मजे के लिए बोलो ये बात, लेकिन जो हम लोगों को एहतियात रखा, हुजूर गौसे पाक की जो तालीमात है, गौसे पाक 3 साल भूखे थे, कितने साल, 3 साल भूखे थे, तो हम लोग उनके फॉलोअर्स है तो कम से कम रमजान में एक टाइम का तो भूखा रखना है, रमजान के पूरे रोजे रखना है, तो हुजूर गौसे पाक की जो तालीमात। अब 3 साल के बाद गौसे पाक अलैहिर्रहमा जब जाने लग, जब वक्त आया आपका 3 साल के बाद, तो आप क्या करें, खिज़र अलैहिस्सलाम जो आए कहने लगे मैं खिज़र हूं, क्या कहा, मैं खिज़र हूं, तो आए, आने के बाद आपके हाथ में दूध थी, नान थी, आप उसको खाए, वो पहले दिन या दूसरे दिन के वाकई में आपको आता है, तबरुक भी रखते हैं, तो नान रोटी खाए आप, उसके बाद फिर वहां से निकले गौसे पाक। जब गौसे पाक बगदाद के करीब पहुंचे, बगदाद नजर आया, क्या करे, क्या करे, दो मिनट बैठो, घर के पास छोड़ दो,
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد اب ایک چیز وضاحت طلب ہے. غوث پاک علیہ الرحمہ جب بغداد کے قریب پہنچے نا، بغداد کے قریب غوث پاک علیہ الرحمہ بغداد کے قریب جب پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ بغداد میں آؤ. کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے بغداد میں آؤ. تو غوث پاک رک گئے بغداد کے باہر. کتنے دن رکے غوث پاک بغداد کے باہر؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 7 سال. 7 سال غوث پاک بغداد میں سامنے گئے لیکن جانے کی اجازت نہیں. دریا کے کنارے بیٹھے تھے ٹھنڈ میں. مریدہ پوچھے حضرت اتنے سال کیا کھائے؟ بولے تو دریا میں جو پانی لگ لگ کو پاچی آتی نہیں، پاچی ہری گھاس وہ کھاتا رہا. وہ کھانے کی وجہ سے میری گردن بھی ہری ہو گئی. کوئی ہو سکتا یہ واقعات بھی سننا، خالی کرامت سنے تو ہوتا نہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اس کے آگے کا واقعہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھی دعوت کو بلائے سب کو اور بستر سجایا گیا، کھانا سالن سب رکھا گیا. اگر کھانا ختم ہو گیا دسترخوان پر، کیا گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں کیا؟ اچھا، مہمان کو بلائے تو دسترخوان سجا دیا تو یاد رکھو مہمان کو چاہیے سوائے پانی اور نمک کے گھر والوں سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کر سکتا. کھانا ختم ہو گیا وہیں پہ آپ خاموش ہو کر آپ ہاتھ دھو کر نکل جانا. کھانا ہو گیا لے لے گا وہی بولا. اس طرح بولنا خطا ہے. کیا ہے یہ خطا؟ اتنی بھی نہیں کہ گنہگار. اگر سے اس خطا کا بار بار اصرار کرے تو گنہگار بھی بنتے. کھانا لگا کر تو بولے اچھا بھی لے لے گا شاید ان کے گھر میں ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ 3 بار اگر سے آپ بول دیے کھانا لاؤ بولے تو آپ گنہگار ہو جاتے. کیوں؟ اس انسان آپ کو بلا کو عزت دیا، کھانا دیا تو وہ انسان کی آپ بے حرمتی کریں، اسے شرمندہ کرے لوگوں کے سامنے. تو آپ کھانا نہیں پوچھ سکتے، سالن نہیں پوچھ سکتے. یاد رکھو آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں تو اتنے دور میں سالن ہے، کھانا ہے. ادب کا مزاج یہ ہے کہ آپ وہ سالن دو بھائی بھی کیوں بول سکتے ہیں؟ آپ خاموشی سے کھاتے ہیں نا جو بھی آپ کے برتن میں ہے. یہ مہمان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان سب کے اوپر نظر رکھتا ہوا انہوں خود بولنا لے بھائی سالن ڈال لو، لے بھائی یہ ڈال لو، لے بھائی یہ ڈال لو، انہوں سب کے اوپر نظر رکھنا. لیکن کھانے والا کون بھی نہیں پوچھ سکتا یہ فلانی چیز دے. آیا سمجھ شریف میں؟ اور تمہیں پوچھنے کا 2 حق ہے. ایک پانی پوچھ سکتی، نمک پوچھ سکتی. میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے کھانے سے پہلے نمک کھاتے تھے، کھانے کے بعد نمک کھاتے تھے 1 چٹکی. اس طرح کھانے سے 80 بیماریوں سے شفا ہے. یہ 2 چکو آپ کھانا وغیرہ نہیں پوچھ سکتے مہمان سے، میزبان سے. اور سب سے پہلے جب بھی کسی کے گھر آ جاتی کل میں بولا نہیں پر تکلف کو کھانا نہیں. میزبان بازو بیٹھ کر دال لے بولے تو تمہیں شریعت جو حساب بتائی کھانے کا، حضور کی جو سنت ہے اس سے بڑھ کو کھا سکتی میزبان کی خوشی کے واسطے. اتنا بھی نہیں کہ تمہارے حلق سے زیادہ. یاد رکھو حلق تک کھانا حرام ہے. کھانا کیا ہے؟ حرام. اس سے جو کھانا جا کو خون میں بنتا وہ سب آپ کو ناجائز ہو جاتا. تمہاری جان کو گلا گلا کیا ہے کھا لو کیا کرو مر جا گا تم. اتنا کھانا حرام ہے. کیا کھائے؟ کھانا کتنا کھانا؟ پھر کیا تو بھی مزید کیا تو ضرورت پڑتی ابھی 2-4 لقمے کھا سکتی گیس کھانا پیٹ میں. بولے انگلی ڈالے تو آتا ماپ لے انگلی ڈالتا کیا ضرورت ہوتی کھانے کی. اور یاد رکھو کبھی بھی کسی کے گھر کو جاتی کھانا کھانے تو شرم حیا رکھو. کھانا ادب سے کھانا. جتنا تمہیں کھاتی سپوز تمہیں 1 پلیٹ کھانا کھاتی ہیں اس کے تو گھر کو آدھا پلیٹ کھانا اور گھر کو آپ آگے کھاتے چلتا. ہاں میزبان زبردستی کرا تو کھا سکتے وہ بھی کتنا شریعت کے میعار سے. حلق تک نہیں ڈال لے گلا تو نہیں.
اب بول دی مطلب کھانا بس گیا تو میں کیا سمجھتی ہوں بول ٹھوسی میں لے جہنم میں لے یہاں بھی جہنم دیکھتی ہوں وہاں بھی پھر کیسے گیس ٹربل کا ماترا انجیکشن وہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر قبرستان میت جنازہ دوسرا کیا کرتا ہے آیا سمجھ شریف میں جان کو دھو کر اگر سے مہمان ڈال لایا کھانا زیادہ تو جتنا تمہیں کھا سکتی اتنا کھاؤ باقی کھانا بچا ڈالنا تمہارے لیے لازم ہے. سرکار پلیٹ صاف کر دے گا وہ سنت کب جب وقت ضرورت جتنا کھانا آپ ڈال لیے اتنا ختم کرنا تب پلیٹ صاف کرنا سنت. اب تمہیں زیادہ کھانا پڑ گیا آپ کے پیٹ میں چل گیا اب تمہیں کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے پیٹ میں اب کھانا بچ گیا تو اس وقت کھانا بچانا لازم ہے آپ کے اوپر نہیں بچے تو گنہگار بن اب اللہ نے شاید کھانا بچاتی ہوں کو میں کھا سکانا بچاتا سو. اب ایک جگہ اب ایک جگہ گیا وہ ایسا ماحول ہو جاتا ہمارا بولا نہیں میں سایہ پڑھنا نہیں کب کو بھی بڑا مشکل میں آئی تک پریشانی ٹینشن ابھی میں بسم اللہ کو شروع کرتا ہوں. اب میری عادت ہے میں صبح کا ناشتہ بالکل کم کرتا ہوں بہت کم مہینے میں 1-2 بار یا 4 بار بڑا مشکل کہیں تو میرا سونا فجر کے بعد ہوتا عموماً 7 بجے کے بعد سوتا ہوں. یہ بھی جب یہ بیانات 11ویں 12ویں میں جب نظام ادر بدر ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ سے میں سونا فجر کے بعد سوتا ہوں تو غالباً ناشتہ میں بالکل کم کرتا ہوں بہت کم. تو دفار کا بھی نہیں. اب دعوت کب تو دفار میں ہے تو دعوت ہم جانا ہوتا ہے تو 3-4 بجے جاتا ہے نہیں بولے تو شام کی دعوت ہے تو شام میں جاتا تو دعوت ہے بولے تو دفار میں کھا کو بھی شام کی دعوت پہ جاتا ہے. اب کبھی ایک بار مجھے کباب تھا بھوک لگتی ہے زیادہ تقاضے نفسانی ہے تو کھاتے ہیں شروع کر میں ڈالا بس نہیں باہر رقبہ جاتا میں ہونا تو ضرورت ہے ڈال نہیں صاحب بچانا ہمیں کھا دی نہیں پہلے دو بار ہے بچانا سر ہمیں کھاتے نہیں ہمیں کھانا بچانا ہے سمجھ میں. اب میں جتنا کھانا سمجھا تھا کہ وہ بھی بند کر کو گیا زیادہ تو کھا لے جاتا تھوڑے لوگوں کیسا تھا تو اس طرح کا ہوتا. بعض وقت کیا ہوتا زیادہ لوگوں نے ڈالا بھی کھانا تو کھا سکانا تو ہمیں کیا کریں. اب 11ویں شریف کا مہینہ آیا نہیں دعوت شروع ایک دن میں ٹائم ملنا نا کو 2-3 دن دعوت اٹینڈ کرنا پڑتا ایک بار 4 دعوتوں میں اٹینڈ کرنا. اب ہمارا ایک اتحادہ پیٹ میرا پیٹ میرے ساتھ میں والا مانگتا اتنا پیٹ کرنا. اب فرسٹ دعوت کو جاتے میں جگہ کھاتا ہوں سیکنڈ 3rd 4th 4 کور کرنا ہوتا کہ بس آیا تو کیا دعوت میں مزہ مزے نے خبر کھا حالت خراب ہو جاتی. اب یہ سارے ڈسکشنز میں گھر میں کیا ایک ڈش بنی ہے اب گھر میں نہیں کھائے تو ہوگا زلزلہ برستا تو گھر کا بھی خیال رکھنا تقاضے گھر کا بچتا ہوں گا بھائی گھر کے بھی خیالات رکھنا. ہمارا بھی فون کرتی کہاں ہے وہاں ابھی کھانے کا آیا نہیں کرتی شادی ہو گئی ابھی 3 بچے ہیں مجھے الحمدللہ اللہ فضل ہے کبھی ہمارا اپنا فون آ رہا کیا ابھی آیا کھانے کو کرتی. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی ماؤں کی محبت عطا فرمائے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ ہوگا بڑی خوش نصیب ہے. میں ہمارے بچہ میں کو رش کرتے ہیں روئی کے بعد میں ہمارے دادا کو دیکھ سکا لیکن میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے. میں ہر بار دعا کرتا تھا اے اللہ میرے والدین کی عمر دراز فرما میرے بچوں کی پرورش میرے ماں باپ کے سائے میں ہو. اور میرے بچے جا کر دعوت جا کر ان کی بہت پیچھے دیتے میں ایک بار بیٹے بیٹے ہنگامس پانی آ رہا ہے یہ اموشنل ہے ہنگامس پانی آ رہا ہے وہ نصیب مجھے نہیں جو میرے بچوں کو ہے. اللہ بڑی خوش نصیب ہے ان کی. اللہ میرے والدین کی عمر دراز کرے انہیں شفا کاملہ واجلہ کلی عطا فرمائے. ان کا سایہ ہر ہمیشہ ہمارے سروں پر اور شہر جموں ملک کے تمام مسلمانوں پہ رہے. بڑی بابرکت شخصیات ہے. تو بہرحال اب کھانے میں تھوڑا تھا کھانے میں ٹائم کتنا ہو جاتا. اب آئے سب صاحب جگہ نہیں محمد اب ایک جگہ دعوت ہمارے واسطے صاحب جگہ انہوں ہمارے واسطے بولے اب ایک جگہ ہمارے واسطے بولے ان کے ہمارے واسطے میں ہمارے واسطے بولے صاحب پوچھا کہ بھائی ہماری دعوت کو نہیں کھانا سکتے ہاں بہت کم نہیں. اب ایک اللہ کے بندے ایسے ہے ہمارے مریدہ میں کرامت کے تلیا ہے ایک جگہ تو بہت کام سے جس سامنے رکھے بیٹھا ہے باس ان کے لیے کھانا کا تو بڑے عظیم شخصیت ہے ہمارے پدر میں بہت کام سے بیٹھتے نا شاید جھرا صاحب یہ حضرت نہیں شاید جھرا ہمارے واسطے پتہ میں رہے تو ڈال رہے پھر بیٹھے بیٹا نہیں ہمارے واسطے
अबे बेटा हमारे वास्ते, अबे भाई हमारे वास्ते, अबे भाई हमारे वास्ते, इनका पूरा खाना मिल रहेगा, साहब की हालत क्या हो। फिलहाल मोहब्बत में भी लोग आप जान लेते तो ऐसा चलेगा। बात घरा ऐसे है, हमें पसंद करती है, हमें घरा को जहां हमें बोल वो खाते हमारे मुरीदां के घर साहेबा के वास्ते हक है। हमें बोला नहीं ये शराइत में कि ये चीजें बोल वो खा सकते नहीं, तो सिर्फ नमक और पानी, ये अवामुल नास के लिए। जब साहेब उनके घर को जाता है ना, मुर्शद जब मुरीद के घर को जाता पूछ को खा सकता, क्यों? तो हर मुरीद का घर मुर्शद का घर होता है, सुभान अल्लाह, मुरीद उसका रूहानी बेटा होता है, तो वो पूछ को खा सकता। क्या वाह क्या पका दे हालात खेंगे। और मुर्शद भी वैसा खाता, उसके घर में क्या पका उसके घर में है नहीं, सब देखो खा। सुभान अल्लाह। एक बार क्या हुआ, हमारे बाबा सब जना को ले ले, एक जिंदगी करामत बोलता हूँ बचपना से। अब वो करामत है नहीं, आप लोग डिसाइड करो। दिया हो गया, खत्म कर दिया बयान को, खत्म कर डाला। मैं सवाल जवाब का सेक्शन है तो बात समझा रहा। गुजरात का उम्र मामला है, लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। 20 पर 3 जने आते तो जगह 10 जने समझ लेगा, सुने हमारा बोलने वाला सीधा बोला नहीं, वो सीधा सुने। तो मंगरोल को हमें गई दावत को, पूरी एक बस गई हमें सब पूरी फैमिली थी, हमारी फैमिली भी थी और बहुत से लोग भी थे। सब 20 पर 3 जने तक बस में थी, बाकी करना अब अम्मी सब जो भी थे कार में। हमें गई मंगरोल, तो आदमी हमारे देखे तो थक्का पिका ठहरा, वो दावत करना चाहता, नबी की औलाद आती है, हालांकि वो मुरीद भी नहीं, मुतक़िद था नबी के घर के। तो गए हक्का पका, फिर भी क्या बुला लेते। अब हमें जहां को घर में बैठ के खाली देखता है रोता है, देखता है रोता है। मुझे बात जरा समझ में आ गई, मैं बोला सच क्या मामला, नहीं ऐसा हुआ, हमें सुनने में गलती हुई। गलती भी हमारे वो आदमी के ऊपर नहीं डाल रहा हूं, मुरीद के ऊपर। क्या बोला, हमारी गलती हो गई, हमें 10 जने की 7 जने की समझ गई, ये तेरना से समझा हमारे घर उन्होंने गरीब है, कच्चा घर, वो घर पुराने जमाने का कच्चा घर, ढाबा भी सही, कोटे में चूल्हा, एक चूल्हा को बाहर शहर में इतने मजबूर है, उन्होंने गरीब है, कहां से कैसे ले लगा को मेहनत मजदूरी कर दो, घर में पका। हमें उतरी 30 जने, 30 पर 5 जने पूरे पके सो 7-8 जने का खाना। अब उन्होंने 7-8 मैं खाला को, फिर इन्हों भी खाना इनकी फैमिली, इन्हों पूरे 7-8 जने। मैं उससे बात करता अब देखें, अब बोले क्या मामला है, मालूम अब बोले सर पीठ पर थपक करो, क्या डरना को मोहम्मद का घराना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पति की ले लगाओ। और मेरी एक शर्त है, बोले जी बाबू बोलिए, आप घर वाले पूरे भी मेरे साथ बैठना। सुभान अल्लाह। बहुत हमें बाइकों जो भी उनके जमाना थे 100 वाको हमारे आदमी उनके साथ अंदर बैठ गए, और हमारे जितने भी मुरीदा थे वो घर वाले थे, 100 वहां बड़े बड़े बर्तन में 4-5 जने खाते, तो ले लगा सामने रखें। अब बड़े साहब बोली बिस्मिल्लाह शुरू करो सब जने, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, सुबह के भूखे, रात में खाना क्या खाने, दफार का दावत, सब जने पेट भर को खा ले, है तो भी खाना हम कुछ है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद रात को भी दूसरी जगह गई हमें, वहां भी खा सके नहीं, दफार रखते थे बल्ला। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता भी नहीं थे वो खाने की वजह से, पूरा घर भी खा लिया, पूरे अजमा भी खा ली, खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नहीं हुआ, जितना है कि है, अभी मजीद लोग ऐसे भी खा सकते थे। अब वो वाकया देखो, मैं देखने के बाद ये सरकार की हदीस याद है, क्या है सहाबा, मेरे सहाबी के घर में दावत है आ जाओ, तो सहाबी बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी का खाना है, बकरी का बच्चे का गोश्त काटी, एक आदमी की रोटी का छोटा जरा सा आटा है, क्या बड़ा होता, उसको बोले ले लगाओ हंडा, दुआ करी सबको खा ले। एक आदमी के खाने में 1500 सहाबा खा ली, खाना जीता है होता है। सुभान अल्लाह। अब मैं समझा वो असल है या नकल है, सुभान अल्लाह। हाँ करी, हाँ प्रैक्टिकली देखती थी। तो मेरे हाथ बहुत सही है, जादू क्या, जादू करे सुनाकू, इल्जाम क्या है, इल्जाम क्या है या सजा क्या है हमारे हाथ। घर में बीवी शोहर लड़ाई झगड़े होते हैं, बरकतों घर में
लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी घर में बरकत है कभी किसके की? अच्छा नहीं हतीमी बहरहाल तो क्या है कि वाले जादू करे तो उसे क्या करना? मारना। जादू कराते सो वाले आपको कत्ल करने का हुक्म है, शरीयत है। हमारे इंडिया में शरीयत चलती नहीं है। इस्लाम का राज है तो इस्लाम का जो खलीफा था, इस्लाम का जो हुक्मरान था, जो शरीयत नाफिज करता, उसे इजाजत है उन जादू करने वाले की मुंडी उड़ाओ। तुम्हें करा देगा तुम्हें मालूम आएगा तो तुम्हें कैसा मालूम होगा? कौन की बी की कौन की साहब की बोले नहीं हजरत तो बोले हैं उनको कैसा मालूम होगा? नबी पैगंबर बोलते सवाल छाप को देखा नहीं, शरीयत पर चलती ही नहीं करना, दीन को है नहीं है। कौन में क्या पक्के नमाजा में गैब की खबरें सिवाय नबी के कौन दे सकते हैं? आया समझ में? औलिया अल्लाह बोले थे भी वो खबरान को हमें मानते, लेकिन वो हमारे लिए हुज्जत नबी का अपना यकीन हमें औलिया अल्लाह दिए तो गैब को भी बोलना। आया समझ में? हालांकि उनका बरहक है, लेकिन हमें उसकी दलील नहीं रखना। जितना नबी हो कहीं तो नबी को डायरेक्ट अल्लाह का कलाम होता। आया समझ में? अब कौन लोग बोले तुम्हारे ऊपर जादू तो रिवाज तुम्हारे पहले पुरानी स्टोरी सब सुना वाले हैं ऑलरेडी। इन्होंने कहता हम जनता नहीं ऐसा करें उन आप देखो से ऐसा है इन आप देखो से ऐसा है बोलिए देखिए पकड़े से मुझ करी सो 100%। तुम्हें जब बोलना वो करा सकती नहीं बीमार जब उनका चेहरा का रंग देखो तो बहरहाल जादू कराती ही ये तमाम मामला हो सकी सही भी हो गलत भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी एहतियात बता रहा हूं। घर में क्या करना, मैं जो अमल बताया वो अमल आप करो। जो आदमी आपके ऊपर जादू करेंगे इसके बावजूद भी उल्टा उनके ऊपर ही छोड़ेगा। उनके साथ हमारा मामला क्या है? अल्लाह से दुआ करें अल्लाह जो जादू मुझे अदा करती है अल्लाह उनके शर से महफूज फरमा, उनको हिदायत अदा फरमा। अगर से मुसलमान है काफिर है तो अल्लाह उनको हलाक फरमा। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हम लोग, उससे ज्यादा क्या भी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हो सके जादू हो गया या शायद असर हो गया तो शरई फिक़ही और अच्छे आमिल के पास जाकर इलाज कराना। क्या कराना? महंगे इलाज है सस्ते इलाज आया समझ शरीफ में? बहरहाल अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। 12 बजाओगे तो 12 बज गए। जरा क्वेश्चन आंसर अगर पहले दे रहा मुझे ताकि मैं बयान में इंशाल्लाह से कंप्लीट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।